نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وإذا وقع القول عليهم اور جب ثابت ہو جائے گی بات ان پر اخرجنا لهم دابة من الارض ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے تکلمہم جو ان سے کلام کرے گا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون بے شک لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں کرتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے گروہ ممن یکذب بآیاتنا ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ روکے جائیں گے حَتَّى إِذَا جَاءُوا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اور تم نے احاطہ نہیں کیا تھا ان کے ساتھ علم کا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا تم کیا کچھ عمل کرتے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا اور ثابت ہو جائے گی بات ان پر بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ پس وہ نہ بول سکیں گے أَلَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے دیکھا نہیں أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ بے شک ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین، سورۃ النمل آیت نمبر 82 سے لے کر 86 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین۔
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی صداقت اور قرآن مجید کی حق گوئی کا بیان اور لوگوں کے انکار اور مسلسل انکار کا بیان ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ قرآن مجید تو حق سچ بیان کرتا ہے، لیکن یہ لوگ تو مردوں کی طرح ہیں یا بہروں کی طرح ہیں، جیسے مردے اور بہرے نہیں سنتے یہ قرآن مجید کو نہیں سنتے، یا جیسے اندھے نہیں دیکھ سکتے ایسے یہ اللہ کی آیات کو نہیں دیکھ سکتے۔ مسلسل اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہیں اور یہ بھی مسلسل انکار کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کے سبق میں فرمایا قرب قیامت ایسی نشانیاں آئیں گی، ایسی آیات آئیں گی جن کا یہ انکار نہ کر پائیں گے۔ انہی میں سے ایک نشانی کا ذکر آج کے سبق میں فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی، یعنی ہمارا فیصلہ قیامت کا آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں رکھتے، ہماری آیات قرآن میں سن کر نہیں مانتے، جب ایسی نشانیاں آئیں گی تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اس وقت تک قیامت قائم نہ ہو جائے گی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، دخان، دھوئیں کا نکلنا، ایسا دھواں نکلے گا کہ گویا کہ سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح دجال کا ظہور، اللہ اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن یقیناً اس فتنے نے ظاہر ہونا ہے اور یہ بہت بڑا اس امت کا فتنہ ہے۔ اور نمبر 3، دابۃ الارض، جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، کہ زمین پھٹے گی، اس سے جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ پھر اللہ کی نشانیوں کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ نمبر 4، طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 5، نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے اندر موجود ہوں گے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے فرمائیں گے۔ اور اسی طرح نمبر 6، یاجوج ماجوج کا خروج، وہ بھی قرآن مجید میں حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اور وہ بھی آئیں گے۔ اور نمبر 7، 8 اور 9، 3 جگہوں میں خسف، 3 جگہوں میں خسف یعنی دھنسا دیا جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں۔ اور نمبر 10، ایک آگ نکلے گی یمن سے جو ایسے لوگوں کو ہانکتی ہوئی گویا کہ بھگائے گی وہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک قیامت کی وہ علامات ہیں جن کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی نشانیاں، اور ایک ہے علامات کبریٰ۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو 10 نشانیاں سنائی ہیں یہ بڑی نشانیوں میں سے، علامات کبریٰ میں سے ہیں، اور چھوٹی نشانیاں وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، وہ تو یقیناً ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا گانے بجانے عام ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مسجدیں بھی محفوظ نہ رہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہر نماز میں کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ساز کی آواز آ ہی جاتی ہے۔ پہلے محدثین اس حدیث کی شرح میں مختلف اقوال کرتے تھے، گانا بجانا مسجد میں کیسے ہوگا؟
وہ کہتے تھے جی کچھ شعر لوگ پڑھیں گے یا اس قسم کی تعویلیں، ان کو یہ تو ذہن میں تھا ہی نہیں نا، اس وقت یہ مصیبت تو نہیں تھی۔ اب تو بغیر تعویل کے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مسجد میں گانا بجانا ہو رہا ہے، تو مسجدیں تک گانے بجانے اور ساز سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی، اور یہ چیزیں سب کچھ موجود ہیں، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو علامات صغریٰ میں سے ہیں یہ تو پوری ہو چکی ہیں۔ قتل و غارت عام ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں مل رہا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اس وقت جب یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت کا ایمان ایسی نشانیاں جس کے بعد انسان کی مہلت ختم ہو جائے، اس کے بعد کا پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب بات ثابت ہو جائے گی، جب ہمارا فیصلہ ظاہر ہو جائے گا، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، کوئی جانور زمین سے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں رکھتے۔ جب اتنی بڑی نشانی آئیں گی تو پھر کیا خیال ہے، پھر یقین رکھو گے یا نہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں دابۃ الارض سے مراد کوئی خاص جانور نہیں، بعد نے تو خاص ذکر کیا، اور فرماتے ہیں کوئی جانور۔ اور یہ جب قیامت یا عذاب کے آثار ہوتے ہیں پھر اللہ ایسی کئی نشانیاں دکھاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ انسان کی ران بولے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، اور جانور آ کر اس سے کلام کریں گے، تو یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، لوگو یقین کرو نا قیامت کے دن پر، اس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ان گروہوں کو، ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو ہماری آیتوں کے منکر ہوں گے، ہم ان گروہوں کو اکٹھا کریں گے، فَهُمْ یوزعون، پس وہ روکے جائیں گے، مطلب ان کی الگ الگ ٹولیاں بنائی جائیں گی، کافر، مشرک، زانی، چور، ڈکیت وغیرہ وغیرہ، جس قسم کی کیٹیگریاں ہوں گی نا ان کے گناہوں کی، اس قسم کی گروہ اور ٹولے ان کے الگ الگ بنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب ٹولوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ حتی اذا جاؤ، جہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، وہ گروہ بنے ہوئے ہوں گے، ٹولیاں بنی ہوئی ہوں گی، یہ جناب کافروں کا گروہ آ گیا، یہ مشرکوں کا گروہ آ گیا، یہ بدعت کرنے والوں کا گروہ آ گیا، اور یہ فلاں فلاں، اللہ فرمائیں گے جب وہ آئیں گے نا تو کہا جائے گا، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا؟ اللہ اکبر۔ آپ خود سوچیں جب رب پوچھے گا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، اور اگر لوگوں نے جھٹلایا ہوا ہوگا تو ان کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا حتی اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، قال، تو اللہ فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تمہارے علم نے احاطہ نہیں کر رکھا تھا، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تمہارا کیا علم تھا رب کے علم کے مقابلے میں؟ ساری کائنات کے علوم اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی نسبت بھی نہیں بنتی، جتنا سوئی کو آپ سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی؟ ساری کائنات کا علم اکٹھا ہو جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ فرمائیں گے تمہارا کیا علم تھا؟
تم نے میرے علم اور میری آیتوں کا انکار کر دیا. ام ماذا کنتم تعملون، اور کیا کیا تم کام کرتے تھے ذرا وہ بھی بتاؤ نا. صرف آیتوں کا انکار نہیں، انبیاء کے ساتھ جھگڑے تم نے کیے، تم نے لڑائیاں کی، تم نے پتھر مارے اور تلوار اٹھا کر نبیوں کے مقابلے میں آئے. ام ماذا کنتم تعملون، کیا کچھ تم نہیں کرتے رہے، ذرا بتاؤ نا دنیا میں کیا کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، لوگوں پھر بات ثابت ہو جائے گی، فیصلہ اللہ کا ہو جائے گا ان پر، بِمَا ظَلَمُوا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا. جو ظلم کیا، جو کفر کیا یا ظلم و زیادتی کی، اس وجہ سے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پر ثابت ہو جائے گا. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، بس وہ بول نہ سکیں گے. کیا بولیں جی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، پھر آگے کیا بولیں، کیا کہیں گے، کیا عذر پیش کریں گے اور کیا بہانے بنائیں گے؟ فرمایا پھر ان کی بولتی بند ہو جائے گی، نہ بول سکیں گے. اللہ فرماتا ہے لوگوں اب میری نشانیوں کو دیکھو اور یقین کرو. الم یروا انا جعلنا اللیل، کہ انکار کرنے والوں نے دیکھا نہیں، بے شک ہم نے رات کو بنایا، ہم نے رات کو بنایا، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے دیکھنے کا ذریعہ بنایا. رات کو اندھیرے والا اور دن کو اجالے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والی قوم کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں. اگر کوئی ایمان والا ہو رات کا اندھیرا دیکھ کر سمجھ جائے اور دن کا اجالا دیکھ کر سمجھ جائے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا